السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مایوسی ہے وہ گناہ ہے۔ تو جو مایوس ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیتا ہے، جبکہ اللہ سے دعا کرے، اللہ پر توکل رکھے اور بھروسہ کرے اور ایمان کو ریفریش کرے، ایمان کو تر و تازہ کرے اور اعمال صالح کرے، تو الحمدللہ اللہ تعالی حوصلہ عطا فرماتا ہے اور ہمت عطا فرماتا ہے اور طاقت توانائی آ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکل آتی تھی تو وضو کر کے مصلی پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو گویا جب کوئی مصیبت پڑے تو نفل پڑھے، نفل پڑھ لے بندہ، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے۔ مایوسی گناہ ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں اور جیسے ان کو جو کام کوئی نہیں ہوتا تو پھر وہ مایوسی میں اپنے آپ کو یہاں تک لے جاتے ہیں کہ یا تو وہ ڈرگ وغیرہ یا شروع کر دیتے ہیں، یا جو ہے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، جبکہ ڈرگ وغیرہ حرام ہے، اس کا استعمال حرام ہے، اور جو خودکشی ہے یہ تو مکمل طور پر حرام ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حرام ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو انفسکم، اپنے نفس کو، یعنی اپنی جان کو، اپنی جان کو قتل نہ کرو۔ یہ حکم ہے اللہ کا، یہ دیکھیں نا، ولا تقتلوا جمع کا صیغہ ہے اور حکم ہے، جیسے سب کو حکم ہے کہ آپ قتل نہ کرو، ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو انفسکم، اپنی جان کو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو، خودکشی اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرما دیا کہ یہ کام نہ کرو۔ اگر اللہ کا حکم آ گیا اور بندہ جو مسلمان ہے، اللہ کے حکم آنے کے بعد اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، تو گویا قرآن پاک کی اس آیت کے حصے کا انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نافرمان لکھا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے، تو وہ کفر میں چلا جاتا ہے، تو پھر اتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ خود دیکھیں کتنا یعنی بندے کا نقصان ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مارتا ہے۔ دیکھیں، زندگی بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کو ختم کرنا خیانت کرنا ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اعمال صالح کرے اور ایمان کامل رکھے، لیکن یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ بندہ اس زندگی کو ہی ختم کر دے۔ ایسا کرنا حرام ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنا ہے، تو اس لیے خودکشی مکمل طور پر حرام ہے۔ جو لڑکے لڑکیاں عشق مشوقی کی وجہ سے اپنے آپ کو خودکشی سے مار دیتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا ہے، اگر وہ اس کو اپنے طور پر کر لیں گے تو اللہ کے بھی نافرمان ہوں گے، قرآن پاک کی آیت کے بھی نافرمان ہوں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں ان کے بھی نافرمان ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے،
کہ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ زہر کھاتا رہے گا اور خودکشی کرتا رہے گا۔ اور جس نے خود کو لوہے کے آلے سے، یعنی لوہے کا آلہ کا مطلب ہے جیسے تلوار ہے، بندوق ہے، کوئی پستول ہے، چھری ہے، اس سے اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی جس نے لوہے کے آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا تو اس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے اس آلے سے عذاب دیا جائے گا جس سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا تھا۔ اور جس نے خود کو پہاڑ سے گرایا تو وہ دوزخ کی آگ میں خود کو گراتا رہے گا۔ تو یہ قیامت کے بعد کام ہونا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ مایوس ہو کر خودکشی کبھی نہ کرے، اور ایسا کرنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مکمل نافرمانی ہے، قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنا ہے۔ تو یہ گناہ ایک کبیرہ ہے اور بندے کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص جس کے ہاتھ میں زخم آ گیا تھا، اس نے زخم کی تکلیف برداشت نہ کی، چھری اٹھا کر اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا، اس کا خون نہ رکا اور وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں جلدی کی، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا یہ اپنے آپ کو مارنا، تو اس طرح سے اگر اس مارنے سے بندہ مر جائے تو یہ خودکشی ہے۔ اس لیے خودکشی کسی حالت میں کرنا بھی مکمل طور پر حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ثابت بن دحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ درخت کے نیچے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما رہے تھے تو فرمایا کہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کے سوا کسی اور دین کی قسم کھائے وہ اسی میں سے ہے جس کا نام لیا اس نے، اور انسان پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے جو اس کی بساط یعنی اس کی طاقت سے باہر ہے۔ اور جس نے کسی کے ساتھ دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کی تو قیامت کے روز اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اور جس نے مومن پر لعنت کی تو یہ اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، اور جس نے ایمان والے پر کفر کا الزام لگایا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی واضح طور پر فرما دیا کہ جو بندہ بھی خودکشی کرے گا، جس چیز سے کرے گا، وہ اس چیز کے ساتھ جہنم میں اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس لیے یہ کام حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا جو ہے وہ نہ زندگی تو اس نے ختم کر لی، اور آخرت میں اس کے لیے سکون نہیں ہے، نہ آرام ہے، بلکہ عذاب ہی عذاب ہے، آگ کا عذاب بھی ہے، اور ساتھ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا اسی چیز سے وہ مرتا رہے گا، اور وہ چیز اس کو اسی طرح سے قتل کرتی رہے گی جس سے وہ مر گیا۔ اس لیے خودکشی کرنا مکمل طور پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی جان کو۔ تو اپنی جان کو اگر کوئی قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، چاہے مایوس ہو کر یا اپنے عشق محبت کے جذبے سے، جبکہ عشق محبت کرنا یہ جو اگر نکاح کر کے محبت عشق ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی بندہ نکاح کر کے وہ محبت عشق کی وجہ سے نہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں جو وہ کسی
اور کی وجہ سے۔ تو یہ جذبہ جو ہے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، بد نگاہی سے بچیں، اپنی آنکھ کو نیچے کر لیں جب آپ کسی غیر مرد یا غیر عورت کو دیکھیں تو یہ، اور دل میں برا خیال نہ لائیں۔ اگر خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کریں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے عرض کریں کہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے تو ہی بچا لے، کیونکہ تو مہربان ہے، ان گناہوں سے بچا کے مجھے تو اپنی کی رحمت کی جھولی میں ڈال دے، مجھے اپنی رحمت سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر کام وہ کرا لے جس سے تو مجھ پہ مہربان ہو جائے۔ اس لیے دنیا اور آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک کھیتی ہے، جس طرح ہم اس میں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ تو دنیا میں اچھے اعمال کریں، اور برے اعمال جو ہیں اگر کوئی ہیں اور ان سے جذبہ پیدا ہو جائے اور برائی کی طرف بندہ رجوع کر لے اور پھر مایوسی ہو جائے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ایسے گناہوں سے بچائے، اور یہ جو اپنے آپ کو مارنا، قتل کرنا مایوس ہو کر کسی وجہ سے، یہ خودکشی مکمل حرام ہے، اللہ کی آیت کا انکار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے ایمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ خودکشی کرتے ہوئے وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور ایسا کام کرنا یہ بندے کے لیے جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں مایوسی سے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم فرمائے، اور ہمارے اندر جب تک وہ ہم زندہ رہیں ایسے خیالات پیدا فرمائے جس سے اس کی یاد ہو اور نیک اعمال اور ایمان کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ایمان کامل کے ساتھ اعمال صالح کے ساتھ رخصت فرمائے۔ آمین۔